চিমটি করো, আওয়াজ করো না, চিমটি করো। দর্শ পড়ো, মনে মনে দর্শ পড়ো। আল্লাহ তাআলা যে কথাগুলো সামনে আছে আল্লাহ আমল করার তৌফিক দান। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. علماء کرام اور عزیز طلباء، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر آج مجھے اور آپ کو سب کو سننے سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سنے سنانے کو قبول فرمائے آمین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. بغیر توفیق خداوندی کے نہ کچھ ہوا ہے نہ ہو سکے گا. جو کچھ بھی ہوا ہے ہم سے یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر کے، ہم اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنے گاؤں والوں کو، اپنے محلے والوں کو چھوڑ کر کے اس چہار دیواریوں میں جو آئے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے آئے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کالجوں میں، اسکولوں میں، وہ منع نہیں ہے تعلیم، انگریزی پڑھنا کوئی منع تھوڑی ہے، مگر اللہ نے آپ لوگوں کا جو انتخاب کیا ہے اس انتخاب پر ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے ارے بھٹا ہے، بزرگوں نے مثال دیا ہے، بھٹے میں اینٹ تیار ہوتی ہے. بھٹا ہی تو کہتے ہیں، بھٹے میں اینٹ تیار ہوتی ہے، ٹرک میں لد کر کے جاتی ہے اینٹ، تو کہیں ٹرک میں لد کر کے جاتی ہے اور سنیما ہال کے دیوالوں میں لگتی ہے، شراب خانوں کے دیوالوں میں لگتی ہے، غلط جگہوں پر لگتی ہے. ایک ہی بھٹا ہے، اس سے اینٹیں لد کر کے گئی اور سنیما ہال شراب خانوں کے دیوالوں میں لگی، اور اسی بھٹے کی اینٹیں، اسی فیکٹری کی اینٹ ٹرک میں لد کر کے جو گئی ہے تو مسجد کی دیوال میں لگی، مدرسے کی دیوال میں لگی. بھلا بتائیے
تو یہ کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق اور ان کی نوازش، ان کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینی تعلیم کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ علم روحانی اور اسی طرح سے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم اس مدرسے میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپ کی شکل و صورت بڑی اچھی لگ رہی ہے اور صوفی معلوم ہوتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار لگتے ہیں، مگر معاف کیجئے گا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، میں ہر دارالعلوم میں جب موقع آتا ہے تو کہنے سے چکتا نہیں ہوں۔ ہمارے مدرسے کے چار دیواریوں میں رہ کر کے نمازوں کی پابندی ہم کرتے ہیں، مگر جب چھٹی ہوتی ہے اور گھر مکان پہ جاتے ہیں تو اس گاؤں کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سب کی باتیں تھوڑی ہو رہی ہے، جو طلبہ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ وہ کیوں کہ گاؤں والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں، آپ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے تقوی طہارت کو دیکھ کر، آپ کو شکل و صورت کو دیکھ کر کے وہ تعجب کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں اور اس بات کے لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے، ارے بھائی یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے، کس مدرسے میں پڑھتا ہے، کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور کتنا نیک ہے کہ لغویات میں نہیں پڑھتا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا ہے، اس کے اخلاق کتنے بلند ہو گئے ہیں۔ تو ہم جب اچھے اعمال، اچھے اخلاق لے کر چھٹیوں میں گھر جائیں گے، گاؤں میں جائیں گے تو ہم مدرسے کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ بولو نا، روشن کریں گے انشاءاللہ۔ محسن صاحب کا نام لے رہا ہے تو روشن۔ اور اگر یاد رکھو، خدا نہ کرے اگر ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے رہیں گے تو پھر ہم اپنے گاؤں میں، گھر میں جا کر کے لوگ ہم سے بدظن ہوں گے، یہ لڑکا بگڑ گیا، کون سے مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا وہ مدرسے والے ان کو اخلاق نہیں سکھاتے، رہن سہن نہیں سکھاتے، کیا ان نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کرتے؟ تو اس واسطے ہم ہی ذریعہ بنیں گے ادارے کا نام روشن کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ تو بات ابھی میں تمہید بیان کر رہا تھا، اس میں یاد آ گئی یہ بات۔ یاد رکھ لیجئے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور حضرت نے بھی سنا ہوگا، یاد رکھو، لکھا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ طالب علم کو چاہیے کہ 3 چیزوں کا ادب کرے۔ ایک تو اپنے استاد کا ادب کرے اور جو کتاب پڑھ رہا ہے اس کا ادب کرے اور درسگاہ کا ادب کرے۔ جب ادب زندگی میں آئے گا ہماری زندگی میں تو پھر ہم کو علم روحانی ملے گی، علم ہم کو حاصل ہوگا، استاد کی دعائیں ملے گی، اور یا خدا نہ کرے اگر بے ادبی ہو گئی، کسی استاد کی بے ادبی ہم سے ہو گئی
تو قسم ہے وحدہ لا شریک کی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے بزرگوں سے سنا کہ اتنا بڑا فارغ اور اتنا بڑا جید عالم تھا، مگر وہ ٹھوکریں کھاتا رہا، ٹھوکریں کھاتا رہا کیونکہ استاد کی بد دعا لگی۔ اس لیے ہم کو اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں طالب علم ہوں تو بچوں کے لیے ایسی موٹی موٹی بات کہوں جس سے بچوں کو سمجھ میں آئے، بڑی اونچی اونچی الفاظ استعمال کرنے سے میں بچتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ بھلا بتائیے، وہ بھی تو بچے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپنے کا عالم ہے، اور ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، ابھی بچے ہیں، کہ علم حاصل کرنے کے لیے میں جاؤں تو اپنی اماں سے کہتے کیا ہیں، اماں میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے بغداد جاؤں۔ بیٹے یہاں بہت سے مدرسے قریب میں ہیں، اتنے دور جائے گا؟ ماں کو ماں کی ممتا ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت دور چلا جائے گا، کہ بیٹے یہی پڑھو نہ کہیں۔ کہا کہ اماں یہاں تعلیم تو ہوتی ہے مگر تربیت نہیں ہوتی۔ یہاں تعلیم تو ہوتی ہے، اچھی تعلیم ہوتی ہے، مگر تربیت نہیں ہوتی۔ میں تو بزرگوں کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں بزرگوں سے، جن کے اندر روحانیت ہو، معرفت ہو، تقویٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف اماں نے کہا کہ بیٹا نہیں مانتے ہو تو خیر جاؤ، اللہ کے بھروسے تم جا سکتے ہو، جو تم کو شوق ہے علم حاصل کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کیا، اماں نے روٹی پکایا، سفر کے لیے بغداد جانا ہے تو راستے میں کھانے پینے کے لیے بچے کے لیے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے وہ روٹی پکایا سامان کھانے کے لیے، اور بچے سے کہا، اور بچے کو 10 درہم ان کو دیا، اور یہاں کرتے میں بغل کے نیچے سی دیا، بغل کے نیچے سی دیا اس کو۔ بیٹا جاؤ، اللہ کے بھروسے علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں شوق ہے اور تو تم جا سکتے ہو، میری دعا ہے۔ بہرکیف اماں نے وصیت کیا، اے عبد القادر دیکھو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی تم جھوٹ مت بولنا، کبھی تم جھوٹ مت بولنا۔ آج ہمارے طلباء بہت سے جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا سامان چوری بھی کر لیتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں، اور پوچھنے پر تحقیق کرنے پر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو کہا کہ جھوٹ مت بولنا، یاد رکھو اے میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ اب یہ چلے ہیں، جاتے جاتے جنگل بیابان سے گزر ہوا تو قافلہ بنتا گیا، قافلہ بن گیا، ایک اکیلے تھے تو قافلہ بن گیا۔ جاتے جاتے کیا ہوا، ڈاکو لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ لوگ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے تو قافلے والوں کو پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، سب کو پوچھا اور سب کے پاس سے جو مال پیسہ تھا وہ سب لے لیا۔ اب عبد القادر، حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، یہ بچے ہیں، بچے سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے، ان سے پوچھا تو کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ان کے پاس بہت پیسے نکلے، بہت روپیہ نکلا، اور ان سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے، تو کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، میرے بغل میں 10 درہم میری اماں نے سی دیا ہے۔ بھلا بتاؤ، اس ڈاکو کا دل کانپ گیا کہ یہ بچہ اور اتنا سچ بول رہا ہے۔ ان لوگوں نے چھپایا
اور جھوٹ کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ بچہ صاف صاف بتا رہا ہے۔ اس کو لے کے گئے، جو ڈاکوؤں کے سردار بیٹھا ہوا تھا وہاں لے کے گئے کہ یہ بچہ تو اس سے ان لوگوں سے پوچھا تو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس بہت سامان نکلا، سب ہم نے لوٹ لیا، مگر یہ بچہ اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس ہے، میری اماں نے یہاں 10 درہم سی دیا ہے۔ اللہ غنی، ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کا دل کانپ گیا، اور سمجھ لو کہ وہ سردار کہتا کیا ہے، پوچھتا ہے اے بچے تو کیوں یہ صاف صاف بتا کیوں رہا ہے، تو نے کیوں نہیں چھپایا؟ تو بھی چھپا دیتا، میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا بچہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ڈاکوؤں کے سردار سے، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے اماں کی دعا سے، اور اماں نے، میری ماں نے مجھ کو نصیحت کیا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ تو میں جھوٹ کیسے بولوں؟ اللہ اکبر، اللہ کا خوف دل میں آیا تو ڈاکوؤں کا سردار جو تھا وہ بھی رونے لگا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، وقت آ چکا تھا ہدایت کا۔ اللہ اکبر، ڈاکوؤں کا سردار تمام اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج کے دن سے تم سب مل کے توبہ کرو کہ اب ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ ابھی بچپن کا عالم ہے ان کا، تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دیا۔ ایک طالب علم جو نکلے ہیں، ایک طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طالب علم کوئی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے قدم کے نیچے پر بچھاتے ہیں، سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور بیلوں میں چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، آسمان کی ستارے دعا کرتے ہیں۔ طالب علم کا وہ مقام ہے، قدم ایک ایک قدم پر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، طالب علم کا تو یہ مقام ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز طلبہ، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور سے مجھے عرض یہ کرنا ہے، دیکھیے آپ کسی کا دل مت دکھاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل جل کر کے تھام لو، ولا تفرقوا، تفریق مت پیدا کرو۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ توڑ پیدا کرنا، شیطان کا کام توڑ پیدا کرنا، اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا۔ اس لیے یاد رکھو جب بھی کسی سے تمہارا جھگڑا ہو تو سمجھ جاؤ کہ شیطان آیا ہے، جب بھی بگاڑ ہو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان بگاڑ کر رہا ہے۔ آپ میں اتفاق و اتحاد ہوگا تو دنیا آپ کو آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتی۔ ہم ایک ہو جائیں پھر دیکھو اللہ کی غیبی نظام ہمارے ساتھ ہوگا، غیبی نظام ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی واسطے مدرسین میں اتفاق ہو، طلباء میں اتفاق ہو، اللہ اکبر، ایک دوسرے کی خطا کو معاف کرو نا، کسی سے بھول ہو جائے معاف کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میرے بندوں کے قصور کو معاف کرو تو حشر کے میدان میں اللہ تمہارے قصور کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور سے وہ واقعہ عرض کروں جس کو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر،
کہ ابراہیم ادہم بادشاہ وقت ہیں، ابراہیم ادہم اور محل میں لیٹے ہیں، سوئے ہیں، بادشاہ ہیں۔ اللہ غنی آدھی رات کو محل کی چھت پر دھبا دھب دھبا دھب دھبا دھب چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابراہیم ادہم نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آنکھ مت بند کرنا، میں ماروں گا نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا ابراہیم ادہم جو ہیں کہتے ہیں اللہ کے بندے تم کون ہو؟ آدھی رات کو میرے محل کے چھت کے اوپر کیوں چل رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ تو اللہ نے امتحان لیا ان کا، تو کہا کہ میں اصل میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ کیا گم ہو گیا؟ اونٹ تو ابراہیم ادہم نے کہا، اے اللہ کے بندے تمہارا اونٹ کہیں کھیت میں ملے گا، زمین پر جنگل میں کہیں ملے گا، میرے محل کی چھت پر قیامت کی صبح تک تم کو تمہارا گم شدہ اونٹ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب ملتا کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے آدمی تھے، اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے، اے ابراہیم ادہم سنو، جس طرح سے میرا گم شدہ اونٹ تمہارے محل کے چھت کے اوپر قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتا، اسی طرح سے تم کو اس عیش پرستی میں اور اس دنیا پرستی کے اندر جو ہے اور اس غفلت کے اندر تم کو قیامت کی صبح تک اللہ نہیں مل سکتا۔ چوٹ لگی، بادشاہ ہیں، دل پہ چوٹ لگی، دیکھو اللہ تعالیٰ ولایت دینا چاہتے ہیں۔ انما العسر یسرا، تکلیف کے بعد آرام، امتحان ہوگا، کس کا نہیں ہوا؟ نبیوں کا ہوا، ولیوں کا ہوا، صحابہ کا ہوا، ہمارا اور آپ کا بھی امتحان ہوگا، آزمائش میں ہم ڈالے جائیں گے۔ مگر یاد رکھو، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ ابراہیم ادہم ایک چوٹ لگی، کتنی چوٹ؟ ایک چوٹ۔ ارے صبح کا سویرا ہوا، وہ فقیر آ گیا، وہ دیکھو نا، فقیر آیا، فقیر آنا لباس میں، کہا اے ابراہیم ادہم تمہارے اس محل میں کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ تمہارے اس محل میں کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ کوئی کمرہ، کوئی روم؟ اتنا بڑا میرا محل ہے، اے فقیر کیا بولتا ہے؟ اتنا بڑا محل ہے، ہزاروں کمرے ہیں، ہزاروں روم ہیں، کیا بات ہے؟ کہا ارے کوئی رہنے کی جگہ ہو تو مجھے دے دو نا رہنے کے لیے۔ تو غلام سے کہا اے غلام اس کو لے جاؤ اور اس فقیر کو لے جا کر کے پورے محل کا چکر لگاؤ اور جو روم پسند آئے اس کو دے دو۔ لے گیا، یہ چاہیے، اس میں رہو گے، اس میں رہو گے، اس میں رہو گے، اس میں رہو گے، پورا چکر لگایا، واپس لوٹ کے آئے تو پوچھا ابراہیم ادہم بادشاہ نے، اے فقیر کوئی روم، کوئی کمرہ پسند آیا محل کا؟ بادشاہ سلامت، آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے میں تو رہنے کی جگہ مانگ رہا ہوں،